ملک میں اب ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کا کسی زمانے میں سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاید انہونی اسے ہی کہتے ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ عمران خان جیل میں ہوں گے اور پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے کو سپریم کورٹ درست مان لے گی۔ یہ دونوں باتیں 2 سال پہلے تک ناقابل یقین لگتی تھیں۔ عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی فخریہ پیشکش تصور کیے جاتے تھے۔ تینوں ایک دوسرے پر واری قربان جاتے تھے۔ عمران خان وزیر اعظم بن کر جب بھی صحافیوں سے ملے، ہر بات پر جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ میں خود ایسی کئی ملاقاتوں کا گواہ ہوں۔ ایک دفعہ ان سے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع بارے پوچھا گیا تو بولے، جنرل باجوہ اتنے پروفیشنل بندے ہیں، وہ انہیں توسیع دینا بھی چاہیں گے تو وہ انکار کر دیں گے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ بعد میں وہی جنرل باجوہ خود وزیر اعظم ہاؤس بیٹھ کر اپنی سمری کی نوک پلک درست کرا رہے تھے، جبکہ جنرل فیض نواز شریف اور آصف زرداری سے خفیہ ملاقاتیں کر کے جنرل باجوہ کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت کے قانون کو قومی اسمبلی میں ریکارڈ ووٹ پڑے۔ یہ تھے عمران خان اور نواز شریف، جو دونوں آج جنرل باجوہ کا نام سنتے ہی بگڑ جاتے ہیں۔ 2019 میں جب خصوصی عدالت نے جنرل مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو پورے ملک میں شور مچ گیا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سابق آرمی چیف یا سابق صدر پاکستان کو بھی عدالت پھانسی کی سزا سنا سکتی ہے، چاہے اس سزا پر عمل نہ ہو سکتا ہو۔ اس وقت کی ڈی جی ISPR نے مشرف کے خلاف اس فیصلے پر شدید رد عمل دیا اور پھر اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ سے رکوا دیا گیا، جو آخرکار سپریم کورٹ تک پہنچا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے نے سب کو چونکا دیا ہے۔ جنرل باجوہ دور میں جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا تو ان حالات میں کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ عدالت اس ایشو پر بڑا جھٹکا دے سکتی ہے۔ جنرل باجوہ، جنرل بیگ، جنرل کیانی بھی کراچی جا کر جنرل مشرف کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ جنرل مشرف کو باقاعدہ فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ اب اچانک حالات بدل گئے ہیں۔ اس فیصلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کیس کی سماعت کے لیے پرویز مشرف کے ورثاء کو بار بار نوٹس جاری کیے گئے کہ اگر وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اخبار میں اشتہار بھی دیا گیا، لیکن سابق آرمی چیف کی فیملی عدالت میں دفاع کے لیے سامنے نہیں آئی۔ یوں کیس کی عدم پیروی پر سزا کو برقرار رکھا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مشرف کی فیملی ان ایشوز سے دور رہنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل یحییٰ خان کے بیٹے علی خان ہر دفعہ اپنے والد کا دفاع کرنے ہر ٹی شوز میں پہنچ جاتے تھے۔ ہم جنرل یحییٰ خان بارے کچھ سمجھیں یا کہیں، یا تاریخ ان کو کیسے یاد رکھتی ہے وہ الگ کہانی ہے، لیکن ایک بیٹے کے نزدیک اس کا باپ ہی اس کا ہیرو رہتا ہے، جو کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ علی ہمیشہ لوگوں سے لڑتا رہا اور اپنے باپ کا دفاع کیا۔ مان لیا کہ پرویز مشرف کے بچے ان ایشوز میں نہیں پڑھنا چاہتے ہوں گے کہ کون سپریم کورٹ پیشیاں بھگتے، کون امریکہ سے اسلام آباد کے چکر لگائے، مگر یا تو آپ اپنے باپ کی جائیداد سے لاتعلق ہوں اور کچھ نہ لینا چاہتے ہوں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنے باپ کے فیصلوں یا ایکشن سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ حکمران تھے، اچھے برے فیصلوں کے وہ ذمہ دار تھے، ہم نہیں۔ لیکن جب آپ ان کی وراثت اور جائیداد کے مالک ہیں تو پھر آپ کو باپ کے لیے وکیل کرنا چاہیے تھا۔ آپ اگر مشرف کے سعودی بادشاہ کے $10 ملین کے تحفے سے خریدے گئے لندن فلیٹ میں رہنے کے لیے جا سکتے ہیں تو اسلام آباد کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا باپ کی جائیداد اچھی ہے لیکن اس پر مقدمات ہوں تو اولاد کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے دیہات میں تو غریب سے غریب انسان اپنی بھیڑ بکری بیچ کر بھی اپنے پیاروں کے مقدمات لڑتے ہیں، چاہے انہیں علم ہو کہ وہ قصوروار ہیں۔ مجرم کی ماں باپ اور بہن بھائی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پرویز مشرف نے حکمرانی کے برسوں میں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں، کتنے لوگوں نے فوائد اٹھائے۔ کراچی اور لاہور کے بزنس میں ان کی شان میں اپنے گھروں پر پارٹیاں کرتے تھے۔ پرویز مشرف نے بار کاؤنسلز کو کروڑوں روپے کے چندے دیے۔ 10 کروڑ کا چندہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس وقت دیا گیا جب ریٹائرڈ جسٹس قیوم ملک اٹارنی جنرل لگائے گئے تھے۔ آج ان وکیلوں میں سے بھی کوئی مفت وکیل بن کر کھڑا نہیں ہوا۔ مشرف نے کتنے ہی سول ملٹری افسران کو پروموشن دیں، کئی سابق فوجی افسران کو وزیر بنایا۔ ہر وقت آرمی ہاؤس میں دربار سجا رہتا تھا جہاں ہر کوئی فائدہ لیتا تھا۔ آج وہ سب غائب ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ سے سزا پر ایک ٹویٹ کیا جس پر بہت رد عمل آیا۔ ذرا آپ بھی پڑھیں گے دنیا کیسی خوفناک چیز ہے۔ میں مشرف دور میں ان کی حکومت کا نقاد رہا، درجنوں اسکینڈلز بریک کیے، خبریں کی اور مشکلات بھی اٹھائیں، لیکن اس فیصلے کی خبر نے ایک اور
انسانی پہلو کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ پرویز مشرف نے 8 برسوں میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، فرش سے عرش پر پہنچایا۔ جو شوکت عزیز کی طرح کونسلرز نہیں بن سکتے تھے انہیں وزیر اعظم تک بنا دیا، چودھری شجاعت تک وزیر اعظم بن گئے۔ ہر ایرے گیرے پر وزارتوں کی بارش کی، چاہے اپنے فائدے کے لیے ہی صحیح۔ ان کی مہربانی سے لوگ ارب پتی بنے، مال بنایا۔ فائدے اٹھانے والوں میں سے کسی ایک بندے نے بھی 10-20 لاکھ روپے کا ایک وکیل نہ کیا جو عدالت میں ان کا موقف دیتا۔ جنرل مشرف حکمران تھے تو ان کا دربار سب سے بڑا تھا، جہاں سب خوشامدی اور درباری موجود ہوتے اور فائدے اٹھاتے۔ آج کی ہر سیاسی پارٹی میں وہ سب درباری موجود ہیں اور نئے عہدے لینے کو بےتاب۔ بلا شبہ مشرف دور میں بھی بہت لوگوں پر ظلم ہوا، زیادتیاں کی گئیں، کئی بے گناہوں نے ان کا ظلم سہا اور بھگتا۔ بڑا سبق یہی ہے کہ جو بندہ مر گیا یا زندہ ہو کر بھی ہمارے کسی کام نہ رہا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ سب لوگ سنہری دور کے ساتھی ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کے کام آتے رہیں آپ کو سر پر بٹھائیں گے، جب کام نکل گیا تو پہچاننے سے بھی انکاری ہو جائیں گے۔ ہماری پرویز مشرف سے لاکھ اختلاف ہوں، لیکن ان کے قریبی سابق فوجی ہو یا وہ جنرل جنہیں آرمی چیف جنرل کیانی تک بنایا، وہ تو آگے آتے، وہ وکیل کر لیتے۔ ان کے اپنے بچے تو باپ کے کیس کی پیروی کرتے، چلے ایک بڑا وکیل نہ صحیح 2-4 لاکھ روپے والا وکیل ہی کھڑا کر دیتے۔ یا بچے بھی باپ کو قانون شکن سمجھتے تھے، جیسے پراسیکیوشن اور عدالت نے قرار دیا۔ وہی بات کہ جب یہ لوگ حکمران ہوتے ہیں تو خود کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اپنی بھگوان ہیں، مر جائیں تو بچے تک کیس کی پیروی نہیں کرتے، جن کے لیے آپ اربوں کی جائیدادیں اور بینک بیلنس چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر جیسا بھی تھا، جنرل ضیاء خان کا بیٹا علی خان باپ کا دفاع کرنے ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ جنرل مشرف کے بچوں سے اسلام آباد تک نہ آیا گیا، جہاں ان کے باپ کی سزائے موت کنفرم کی گئی۔ مجھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا جملہ یاد آیا جب وہ ننکانہ سے پہلا الیکشن ہارے تھے، حالانکہ انہوں نے پاور میں ہوتے ہوئے وہاں لوگوں کے بڑے کام کرائے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ نے اتنے کام کرائے پھر بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیے؟ افسردہ ہو کر بولے، دنیا پتل دی او یار،